الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر عليه احد یقول اهلكت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آج میں نے تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے جو ہم قرآن مجید سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 30ویں پارے کی ایک سورت البلد، اس کا نمبر 90 ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن مجید کی عام مکی صورتوں کی طرح بڑی سادگی کے ساتھ کسی بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور نصیحت کی جاتی ہے۔ یہاں پہلے قسمیں کھائی گئی ہیں، لا اقسم بہذا البلد۔ قرآن مجید میں قسم کھانے کا یہ انداز آپ کو سورۃ القیامہ کے شروع میں بھی ملتا ہے اور سورۃ انشقاق کے اندر بھی یہ ملتا ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق۔ سورہ قیامہ کے شروع میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ یہاں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اس لا کے بارے میں آپ کو مختلف آراء مل جائیں گی، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس بیک گراؤنڈ کو اپنے ذہن میں لائیے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اللہ کی طرف، صرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف اور آخرت کی طرف بلا رہے ہیں، مان لو اس کو، اور اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور قریش ان جنرل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اور آخرت کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی الہ واحد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الہ وہ مانتے تھے لیکن شرک کے ساتھ، خالق مانتے تھے توحید کے ساتھ، رازق بھی مانتے تھے، نفع اور نقصان کا مالک اور بارشوں کا برسانے والا بھی مانتے تھے، لیکن رب نہیں مانتے تھے۔ لیکن جو بنیادی مطالبہ بار بار کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننے کا ہے، the only one worthy of worship۔ اس میں ان سب باتوں کی نفی کرتے ہوئے لا، نو، نہیں، اقسم بہذا البلد، میں اس گھر کی قسم کھاتا ہوں، اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یعنی مکہ مکرمہ مراد ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر ان آیات کے نزول تک مقیم ہے، اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، اس شہر کی قسم کھائی۔ لا، نہیں، اقسم بہذا البلد، میں اس گھر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس شہر میں حلال ہیں۔ یہ بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ کو شہر حرام کہا جاتا ہے، حرمت والا شہر،
خانہ کعبہ کو بیت اللہ الحرام کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حرمت والا گھر۔ اس کے گرد جو مسجد ہے اسے المسجد الحرام کہا جاتا ہے، حرمت والی مسجد۔ اور مکہ مکرمہ میں جو مختلف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کو بھی حرمات قرار دیا گیا ہے، وہ حرمت والی ہیں۔ صفا، مروہ، مقام ابراہیم، یہ سب کیا ہے؟ یہ حرمت والی چیزیں ہیں۔ ان کا تقدس، ان کی عظمت، ان کی عزت، وہ کیا ہے؟ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اور مکے کے سب لوگ ان کے قائل تھے۔ مکہ مکرمہ میں قتل و خون حرام تھا۔ حرم کی سرزمین میں اس باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے تو اس پر ہاتھ اٹھانا ان کی روایت کے خلاف تھا کہ یہ حرمت والی جگہ ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینے تھے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ حرمت والے مہینے کہلاتے تھے۔ عرب ان کے اندر ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ ان ساری حرمتوں کے ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر دست درازی، ان پر ظلم ڈھانا، ان کو قتل کرنا، جیسے حضرت سمیہ، حضرت یاسر کو قتل کیا ابو جہل نے، یہ سب جو تھا یہ ان نے حلال سمجھا ہوا تھا کہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو پہلے اس چیز کی قسم کھائی کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی بریکٹ میں حرمت والا شہر، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور امر واقعہ کیا ہے کہ آپ پر دست درازی، آپ کو تنگ کرنا، آپ پر تشدد کرنا، آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کے تشدد کا نشانہ بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے حلال کر لیا اپنے لیے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کافروں کی سرکوبی کے لیے، اللہ کے دشمنوں کو مارنے کے لیے قتال یعنی جنگ کرنا حلال کیا۔ لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں اس وقت مکے کے لوگ ایگریڈ اپون دس تھے، اس پر بالکل متفق تھے کہ یہ حرمت والا شہر ہے، یہ حرمت والی مسجد ہے، اس کے شاعر حرمت والے ہیں، اور یہاں پر قتل و خون جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور میں قسم کھاتا ہوں جننے والے کی، والد کی، وما ولد، اور جس کو وہ جنتا ہے یعنی بیٹے کی، یعنی باپ کی قسم، بیٹے کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ مشقت بڑی زندگی ہے، اس کی پیدائش اس کی والدہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، انتہائی مشقت بھری ہے۔ پہلے اس کو حمل کے دوران اٹھا کر پھرنا، اور اس کا ہم سب کو تجربہ ہے کہ خالی ہاتھ آپ چل رہے ہوں اور آپ نے 1 کلو وزن اٹھایا ہوا ہو، آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے۔ پھر خالی ہاتھ کے مقابلے میں آپ 3 کلو 4 کلو وزن اٹھا کر چلتے ہیں تو بہت جلد آپ تھک جاتے ہیں، لیکن اس ماں کو سلام ہے کہ جو ہمیں اٹھائے پھرتی رہی اس وزن کے ساتھ۔ تو اس سارے عمل کو، یہ جو تولید کا عمل ہے، بچے کی پیدائش، اس سارے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قسم میں شامل کیا، اور بلکہ اس کا مقسم بھی بنایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے؟ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ کون انسان، میں نے اس کا ایک فائل بنایا، کوئی بھی اس کا فائل سمجھ لیں، کہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہے ان انسانوں کا جو مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ اصل میں ایک طرح کی ڈانٹ ہے کہ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلتا، کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ اس کے بعد فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال ضائع کر دیا۔ اب شاید آپ نے ان الفاظ کے ساتھ کوئی شخص شاید نہ دیکھا ہو، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو
اس کو کھولوں گا تو آپ سب مانیں گے کہ ہاں بہت دیکھے ہیں، بلکہ خیال آئے گا کہ یہ حرکت تو میں بھی کرتا رہا ہوں۔ بے جا چیزوں پر پیسہ خرچ کر کے اس پر فخر کرنا۔ ہمارے اس ملک میں ایک ویٹرنرین سے ملاقات ہوئی، جانوروں کے ڈاکٹر سے، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں سب سے مہنگا جو کتا امپورٹ ہوا ہے وہ 4.25 کروڑ روپے کا تھا۔ اس کتے نے ورلڈ ریس جیتی تھی، اور ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے جاگیردار نے وہ خریدا تھا۔ کس لیے؟ صرف دکھانے کے لیے کہ وہ کتا جس نے وہ ریس جیتی ہے وہ میرے پاس ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایسے کئی کتے ہیں بڑے بڑے مہنگے، اور ان کتوں کی لیونگ کیسے ہے کہ کتوں کے لیے کیبن بنے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشنڈ، اور ہر 4 کیبنز کے اوپر جو ہے وہ ایک خدمتگار ہے جو ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ایئر کنڈیشن کیبنز ہیں، اور ہر 4 کیبنز کے اوپر ہر کیبن میں ایک کتا ہے، اور ہر 4 کیبن کے اوپر جو ایک نگہداشت کرنے والا، ایک دیکھ بھال کرنے والا ملازم ہے۔ اچھا، اب خوراک ان کو کیا کھلائی جاتی ہوگی اس کا آپ خود تصور کر لیجیے۔ اور جتنے مہنگے فوڈ یہ بلیوں کتوں کے ملتے ہیں یہ بڑی شاپ پر، بڑے سٹورز پر، وہ عام آدمی کو تو شاید اندازہ نہیں ہے، بڑے بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں، وہ سب کچھ انہیں کھلایا جاتا ہوگا۔ پھر ان کے یعنی اس انکلوجر کے اندر ایک ویٹنری ڈاکٹر بھی ہے جو مستقل ان کے اوپر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ صرف دکھانے کے لیے، ایک طور ہے کہ بس میرے پاس جو ہیں وہ اتنے کتے ہیں، اور پھر اس پر وہ فخر کرتا ہے۔ اب پڑھیے اس آیت کو، اَیَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یقول اہلکت مالا لبدا، اور فخر سے کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال برباد کیا، ڈھیروں مال ضائع کیا۔ اسی طرح گھوڑے، کروڑوں روپے کے گھوڑے خرید کے رکھے ہوئے سواری کے لیے نہیں، صرف دکھانے کے لیے، اور جب وہ مویشیوں کی نمائش لگتی ہے تو اس میں وہ گھوڑا جو ہے صرف نمائش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اسے کیا کام دیا جاتا ہے کہ وہ اس سے ڈانس کروایا جاتا ہے، اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر اس کی تصویریں جو ہے چپتی ہیں، اور سارے سامنے میری جو ہے وہ عزت ہوتی ہے، تشہیر ہوتی ہے کہ میں اتنے گھوڑے پالے ہوئے، میں نے خوبصورت۔ انڈائریکٹلی کیا ہے؟ میں بڑا مالدار آدمی۔ پھر آپ کسی کے ڈرائنگ روم میں جاتے ہیں تو وہاں ڈیکوریشن پیسز جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، اور صاحب خانہ بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ ڈیکوریشن پیس میں نے 1500 پاؤنڈ میں خریدا تھا، حساب خود لگا لیجئے کہ کتنے روپے کا ہو گیا۔ یہ ڈیکوریشن پیس میں نے $1000 کا خریدا تھا، رکھا بھی ہوا ہے، اور پھر اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں، منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی خریداری پر اتنا مال ضائع کیا ہے۔ اب یہ سارا مال سرپلس ہے نا، تو اس کا بہترین استعمال قرآن مجید نے کیا بتایا ہے کہ یہ غرباء و مساکین میں تقسیم کرو، یا ان کو قرض حسنہ دو، بغیر سود کے انہیں قرضہ دو تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، یا کم سے کم اس مال کو بزنس میں لے آؤ اور کچھ اور لوگوں کو شریک کر لو، تمہارے پاس یہ سرپلس ہے، اور کوئی بزنس شروع کرو اور اس میں کچھ لوگوں کو امپلائی کرو، اور ظاہر ہے جب آپ امپلائی کریں گے تو کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ہوگا نا، یا آپ اس کے ساتھ بزنس کی پروفٹ کو شیئر کریں گے یا انہیں تنخواہ دیں گے۔ دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ تمہارے اس مال سے کچھ تنگ دست لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن ایک ڈیکوریشن پیس لا کے رکھ دینا، اور مہنگے کتے اور گھوڑے اور پتہ نہیں کون کون سے مویشی لا کر رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ مال کا ضیاع ہے، لیکن اس کو مال کا ضیاع سمجھا نہیں جاتا، لیکن یہاں اس پر ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اس کے بعد پھر ٹون بدلی، أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، ابتدا میں ذکر کیا تھا والد اور ولد کی قسم، باپ اور بیٹے کی قسم، تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو پیدائش کا عمل ہے سارا،
اس کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اب فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے، وہدیناہ النجدین، نجد کہتے ہیں گھاٹی کو، یعنی ایک اونچی سطح کو، جیسے ہمارے یہاں سطح مرتفع ہے، یعنی پنجاب کا میدان ہے، پھر سطح مرتفع ہے، اور پھر اس کے بعد پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کو دو گھاٹیوں کی طرف، دو ابھاروں کی طرف گائیڈ کیا، اور یہ تقریباً اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ جو انسان کو گائیڈ کرتا ہے اپنی نیوٹریشن کی طرف، اللہ تعالیٰ نے نیوٹریشن کیا رکھی ہے، اس کی ماں کے سینوں کے دو ابھاروں میں رکھی ہے، اور ایک بچہ جس نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ میں ان ابھاروں کی طرف جاؤں، اور پھر میں اپنی زبان اور ہونٹوں کے استعمال سے اس میں سے اپنی خوراک جو ہے وہ نکالوں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہا ہے انسان پر، کہ ہم نے کیا اس کو دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کیے تھے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دو ابھاروں کی طرف گائیڈ نہیں کیا تھا۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ لیا گیا ہے کہ ہم نے اس کو دو راستے دکھائے، یہ جو قرآن مجید کے اور بہت سے مقامات پر مضمون ہے، لیکن اس کی طرف رجحان کم ہے مفسرین کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں اور پھر اسے خیر اور شر کے دو راستے دکھائے ہیں۔ وہ مضمون جو سورۃ دہر میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ ہم نے انسان کو شعور عطا کیا اور اس کو دو راستے دکھائے، ان دونوں میں سے کوئی چوز کر لے، اما شاکرا و اما کفورا، یعنی یہاں بھی وہی ذکر ہے کہ ہم نے اس کے ملے جلے لطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور آزمانے کے لیے ہم نے اس کو دو راستے دکھائے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرا بنے۔ اب اسی بات کو یہاں پر لا کر جوڑیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات جتلا رہا ہے، اس کی پیدائش سے لے کر اور اس کے جوان ہونے تک اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کا بندوبست کیا، پھر اس کی پرورش کا بندوبست کیا، اس کی خوراک کا بندوبست کیا، اس کے لیے پانی کے ذخیرے جو ہے وہ اس کی میسر کیے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کے عنایات، اس کے احسانات ہیں۔ لیکن یہاں پر فرمایا فلقتحم العقبہ، لیکن انسان ایک گھاٹی عبور نہ کر پایا۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر بے شمار عنایات تھیں، لیکن انسان ایک گھاٹی عبور نہ کر پایا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یہ سیرت النبی میں آپ ذکر پڑھتے ہیں نا، بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ، کہ ایک تنگ گھاٹی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے آئے ہوئے لوگوں سے منی میں ملاقات کی تھی۔ وہیں پر پھر اگلے سال بیت عقبہ اولا ہوئی، وہیں پر بیت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ اب ایک چھوٹی سی مسجد جو ہے وہاں پر بنی ہوئی ہے نشانی کے طور پر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف واقعات ہیں ان پر مساجد تعمیر کی گئی۔ خندق جہاں کھودی گئی تھی وہاں بھی مسجد ہے۔ اسی طرح یہ اس عقبہ پر جس میں بیت عقبہ اولا ہوئی، بیت عقبہ ثانیہ ہوئی، اس پر بھی چھوٹی چھوٹی مسجدیں یادگار کے طور پر بنائی گئی ہیں۔ یہ ایک اہم مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی حیات مبارکہ کا۔ تو یہاں فلقتحم العقبہ، انسان ایک گھاٹی عبور نہ کر پایا۔ اب گھاٹی کو آپ ذہن میں لائیے کہ اس میں کچھ چڑھنے کا معاملہ جو ہے وہ ہوگا، اور اس میں بہرحال زور لگتا ہے انسان کا۔ اب وہ گھاٹی کیا ہے اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ مثلا آپ نے مری جانا ہے تو پہلے آپ کو سطح مرتفع سے گزرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ اسلام آباد کے بعد پہاڑیاں چڑھنا شروع ہوں گے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ لینڈ مارکس ہیں اس کے۔ یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ موٹر پہ جائیں گے، پہلے M4 پہ جائیں گے، پھر M2 پر چڑھیں گے، پنڈی بھٹیاں
انٹرچینج آئے گا، پھر اگلا انٹرچینج آئے گا، پھر اگلا انٹرچینج آئے گا، اور اس کے بعد پھر بھیرا انٹرچینج کے بعد آپ کو، بھیرا ریسٹ ایریا کے بعد آپ کو پھر چڑھائی چڑھنا ہوگی۔ تو فرمایا انسان گھاٹی عبور نہ کر پایا، اور آپ سے پوچھا وما ادراک ما العقبہ، اے نبی آپ کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کا چھڑانا، گردن کا آزاد کرنا۔ اس کا اصل مفہوم تو ہے غلام آزاد کرنا۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، مختلف جو کفارے ہیں، قسم توڑی ہے تو غلام آزاد کرو، روزہ توڑا ہے تو غلام آزاد کرو، زہار کیا ہے، بیوی کو ماں کہہ دیا ہے تو غلام آزاد کرو، وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف۔ اسی طرح تم سے غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو گیا ہے تو فک رقبۃ، غلام آزاد کرو، تو وہاں یہ الفاظ آتا ہے۔ تو پہلے فرمایا فک رقبہ، غلام کا آزاد کرنا، یعنی غلام ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا تھا نا، جو پیسوں سے خریدا جاتا تھا، اور اب اس کو آزاد کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مال میں سے کچھ پھینک دیا، یا اگر وہ مال جو ہے وہ پیسوں کی شکل میں ہے تو وہ رقم کسی اور کو دے دی استعمال کرنے کے لیے، کسی غریب آدمی کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ فک رقبۃ ہے۔ جب غلامی کا دور ختم ہو گیا، غلام اب میسر نہیں ہے، اب اس کا اطلاق آیا کہ کوئی شخص قرض میں پھنس جائے، اتنا پھنس جائے کہ اب وہ گویا اس کی گردن جو ہے وہ پھنس گئی ہے اس میں، اور اب تو باقاعدہ آپ نے کسی کے پیسے دینے ہو، آپ نے چیک دیا ہو، اور آپ وہ چیک جمع میں کرائیں، وہ باؤنس ہو جائے، تو آپ درخواست دے کر بینک سے سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں نمبر کا چیک فلاں شخص کے نام کا یہ باؤنس ہو گیا ہے، اور لہٰذا آپ اس کو لے کر FIR درج کرائیں پولیس میں جا کے، تو اگلا بندہ واقعی اریسٹ ہو کر جیل میں پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ کے علم میں آئے کہ کوئی شخص جو ہے وہ قرض میں پھنس کر جیل میں چلا گیا ہے، اور 1.5-2 لاکھ روپیہ یا 50-60 ہزار روپیہ اس کے ذمے ہے، تو آپ اپنی جیب سے وہ ادائیگی کر کے اس کو آزاد کرا دیں کہ یہ بالکل اس کے اندر آئے گا، یا بالفعل گرفتار نہیں بھی ہوا لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ قرض میں گرفتار ہے، تو اس کو لم سم اماؤنٹ دینا کہ وہ اس سے آزاد ہو جائے، تو یہ بھی اسی کی ہیڈنگ میں آئے گا، فک رقبۃ، گردن کا چھڑانا۔ اگلا فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا، یعنی ایک ہے عام دن، ایک ہے قحط۔ قحط کا مطلب کیا ہے کہ پتہ نہیں شام کو میرے پاس کھانے کو ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کل میرے پاس بھی کچھ کھانے کو ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں انسان میں اور زیادہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ کھانا سنبھال کے رکھے، شاید کل کو کام آ جائے۔ اور آج ریفریجریٹر اور فریزر کا دور ہے، آپ کھانا فریز کر کے اس کو 2 مہینے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور فریج میں پڑا ہوا بڑی آرام سے ہفتہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اب وہ جو صدقہ و خیرات کی ایک چیز تھی، وہ اب پہلے سے اس کی ٹینڈنسی کم ہو گئی۔ یعنی جب ہر گھر میں فریج نہیں ہوتا تھا، جو ہم میں سے بڑے لوگ ہیں یہاں پر، انہوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ ہر گھر میں فریج نہیں ہوتا تھا، تو جو کھانا بچ گیا، زیادہ سے زیادہ سردیوں کے دن ہیں تو وہ کسی کھلے برتن میں ہلکا سا ڈھک کر جالی کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ ڈھک کے رکھ دیا، تو صبح تک وہ کھانا خراب نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر کوشش کی جاتی تھی کہ اب کسی آس پڑوس میں کسی غریب آدمی کو دے دیا جائے تاکہ وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اب چونکہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں رہا، تو اب وہ جو پڑوس میں کوئی کھانا دینا، کسی غریب تو پہنچا دینا، کسی مسکین کی خدمت کرنا، اب اس کی روایت جو ہے وہ کم ہو گئی۔ وہ جو میں آپ سے بار بار تذکرہ کرتا ہوں نا کہ یہ جو مغربی فکر، مغربی تہذیب، مغربی کلچر اور مغربی ٹیکنالوجی، اس نے انڈائریکٹ طریقے سے ہمارے دین و روایت کو بڑی بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی آج سامنے آ گیا کہ پہلے کھانا بچ جاتا تھا، وہ دیکھا جاتا تھا کہ اب کس کو پہنچا دیا جائے، محلے میں کوئی غریب گھرانہ ہے تو اس کو کھانا پہنچایا جاتا تھا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کی یہ حس بیدار ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھانا ہے،
اور کل اللہ مجھے اور دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت واعظ یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا رب ان کو کھلا پلا کر واپس لاتا ہے، وہ جمع نہیں کرتی۔ یہ انسان بدبخت ہے جو جمع کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں بہت سیاںا ہوں، سمجھتا ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، لیکن اس کی اس پہلو سے عقل جو ہے وہ چڑیوں سے بھی کم ہے۔ گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس نے کتنا خوبصورت لباس پہنایا ہے، تم کیوں پریشان ہو کہ کل کیا پہنو گے؟ تو اس سوچ کا فرق، اگر سوچ اللہ کی طرف جائے گی تو ہاتھ خود بخود کھلے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ سے حجاب ہوگا اور اس کو ہم بائی چانس سمجھیں گے کہ بائی چانس آج میرے پاس کچھ ہے، پتہ نہیں کل ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو پھر میرے ہاتھ جو ہیں وہ رکیں گے، کھلیں گے نہیں۔ تو فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کھانا کھلانا قحط کے دنوں میں، اور مزید کوالیفائی کیا کس کو؟ یتیمن ذا مقربہ، قرابت دار یتیم کو کھلانا۔ یتیم اور قرابت دار، یہ بھی بڑا دلچسپ فرق ہے کہ غیر قرابت دار کا اور قرابت دار کا بنیادی فرق کیا ہے؟ آپ کسی یتیم خانے میں ڈونیشن دے کے آئیں گے، ایک دیگ پکا کر وہاں کھلا کے آئیں گے، وہاں دودھ یا جوس کے ڈبے ان کے کارٹن دے کے آئیں گے، تو آپ کا نام لکھا جائے گا وہاں۔ آپ دوبارہ جائیں گے تو وہاں بڑی تکریم ہوگی آپ کی، شیخ صاحب تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کے نام کی وہاں تختی لگے گی کہ یہ کمرہ جو ہے یہ فلاں صاحب نے تعمیر کروایا تھا، انہیں کی تختی مستقل لگی رہتی ہے وہاں پر۔ لیکن اگر آپ اپنے کسی بھانجے، بھتیجے، کزن کے بچے کو کچھ کھلائی بنائیں گے تو نہ نام ہوگا نہ مشہوری ہوگی، آپ نے چپکے سے دیا، جا کر اس کی جیب میں ڈال دیا، اس کو شکریہ کا بھی موقع نہیں دیں گے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر اب وہی بات اگر رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا تو یقین ہے کہ یہ میرے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہے، اب مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کوئی تخیل لگوانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے درخواست ہوگی یا اللہ قبول کر لے، ربا یہ بس قبول کر لے میرے لیے، میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، بس تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے سارے رجحانات، تختی کے، بینر کے، نام کے، رجسٹر کے، وہ سب اپنے ذہن میں آئیں گے۔ اچھا، پھر قرابت دار یتیم کو کھلانے میں کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں۔ تھا تو میرا کزن ہی اس کا باپ، لیکن فلاں موقع پر اس نے میری انسلٹ کی تھی، اس کی ماں نے میری ماں کی بے عزتی کی تھی، اب یہ چیز رکاوٹ ہے اس کو چیریٹی کرنے میں۔ پھر وہی بات، اگر تو میں اس کو کھلا رہا ہوں، اس کی کوئی خدمت کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ راضی ہوگا کسی ایسی جگہ خرچ کرنے سے جس کو میرا جی نہیں چاہتا۔ کئی دفعہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ان کے مالوں میں مانگنے والوں کو بھی حق ہوتا ہے، لیکن ہمارا عام ذہن جو ہے بعض تجربات کی بنیاد پر، بعض اخباری خبروں کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں، کام نہیں کر سکتے، اس سے بیگری پروموٹ ہوتی ہے، تو فار ون ریزن اور another بھی ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بڑا ہے، یا اللہ اگرچہ میرا جی تو نہیں چاہتا اس کو دینے کو، لیکن میں تجھے راضی کرنے کے لیے اس سائل کو دے رہا ہوں۔ یہ ایک سوچ کا انداز ہے نا کہ رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ٹارگٹ اسے راضی کرنا ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، مسکین، تنگ دست، ہیلپ لیس، جو کسی وجہ سے بس بیٹھ گیا ہے اور اب اٹھ نہیں سک رہا، اس کو کھانا کھلانا۔ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تنگ دستی نے گھیر لیا، ہیلپ لیس نے گھیر دیا، بس ہمت جواب دے جاتی ہے بعض اوقات کسی انسان کی، جا کر کسی واقعے سے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جس سے اب وہ ہمت نہیں پاتا کہ میں کوئی کام کروں،
میں کوئی محنت مزدوری کروں، 2-4 اٹیمپٹس اس نے کیے ہوتے ہیں، ان میں اسے فیلئر ہوتی ہے لیکن اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، تو یہ سب مسکین کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ یا کسی راہ نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ اس کے بعد فرمایا ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ شامل ہو جاتا ان لوگوں میں جو ایمان لاتے ہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو انسانی ہمدردی کی تلقین کرتے ہیں۔ اب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسان وہ گھاٹی عبور نہ کر پایا، اس گھاٹی کے سنگ ہائی میل کیا تھے؟ گردن کا آزاد کرنا یا کرانا، اور قرابت دار مسکین یا راہ نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ اس کے بعد وہ شامل ہو جاتا ایمان والوں میں۔ تو اگر آپ ذہن میں اس کی ایک پکچر بنائیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ایک گھاٹی ہے، اس میں مسکین ہے، گردن کا آزاد کرنا اور قحط کے دنوں میں مسکینوں اور قرابت دار یتیموں کا کھانا کھلانا۔ یہ کیا ہے؟ آپ اوپر چڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں۔ ایمان اس کے پار پڑا ہوا ہے۔ جو یہ گھاٹی عبور کرے گا اسے ایمان کی توفیق ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے انعام میں ایمان دے گا۔ اور ہم سورۃ اللیل پڑھ چکے ہیں انہی اجتماعات میں کہ اس میں مقام صدیقیت میں سب سے پہلا وصف کیا تھا صدیقین کا؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى، تو بس جس کسی نے سخاوت کی، اپنا مال دوسروں کو دیا، واتقى، بچ کر چلا، وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کی تصدیق کر دی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے، ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے، آسانی تک پہنچنے کا راستہ اس کے لیے کھول دیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا تھا؟ وَمَن بَخِلَ، ہاں جس نے بخل سے کام لیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہی سے چلا، پھونک پھونک کر نہیں چلا، سوچ سمجھ کر نہیں چلا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلا دیا، تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے۔ تو ایک گھاٹی ہے، اس کے پار ایمان پڑا ہوا ہے، اور جو اول ایمان لانے والے لوگ ہیں آپ ان کا کریکٹر دیکھیں، حضرت ابوبکر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر ہوں، حضرت ابوبکر ہوں، حضرت خدیجہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب جو ہیں صدقہ و خیرات کرنے والے، سخاوت کرنے والے، اپنے مال میں دوسروں کو شامل کرنے والے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ صبر کے 2 مفہوم ہیں، ایک مفہوم انگریزی کا ایکسپریشن پیشنس کور کرتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس پر شور نہ مچانا، واویلا نہ کرنا، یا اس کو صبر سے جھیل لینا، برداشت کر لینا۔ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اب وہ روئے پیٹے یا چپ رہے، بیٹا واپس آنے والا نہیں ہے، یہ ہے پیشنس کا مفہوم۔ دوسرا مفہوم ہے اسٹیڈ فاسٹنس کا مفہوم۔ وہ کیا ہے کہ آپ کو تھریٹ کیا جائے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم آپ کا بچہ قتل کر دیں گے، آپ ثابت قدم رہیں کہ نہیں، جو کرنا تم کر لو، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اسٹیڈ فاسٹنس۔ جو بڑے بڑے دنیا میں لوگ گزرے ہیں، قائد اعظم جیسے، جس پر ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long۔ یعنی صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو تھے ہی تھے، لیکن ہر دور میں آپ کو نظر آئیں گے کہ ایسے لوگ کہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہتے ہیں، انہی کو دنیا میں عزت ملتی ہے، وہی قوموں کو بناتے اور سنوارتے ہیں۔ یہ اسٹیڈ فاسٹنس کا مفہوم ہے۔ قرآن مجید میں بالعموم صبر کا لفظ جو ہے وہ اس مفہوم میں آتا ہے، پیشنس کے مفہوم نہیں آتا۔ تو ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ شامل ہو جاتا ان لوگوں میں کہ جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، مرحمہ، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی مادیت کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ وہ جو سخاوت کرنے والے لوگ ہیں ان کو باقاعدہ
کنڈیم کیا جاتا ہے، بجائے اپریشیٹ کرنے کے ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے۔ اس کے اپنے گھر کے لوگ، عزیز و اقارب، دوست اس کو توجہ دلائیں گے کہ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، بیٹیوں والے ہو ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، بچوں والے ہو ان کی ضروریات ہیں، ان کی تعلیم ہے، ان کے لیے کوئی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، متغیر مانی گئی تمہاری کہ جو آتا ہے آگے مار دیتے ہو۔ اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں انکریجمنٹ کس چیز کی ہے؟ بچاؤ۔ یہ سارا بینکاری کا نظام جو ہے وہ آپ کو کس چیز پر آمادہ کر رہا ہے؟ بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ جو ضرورت ہے اس میں تو انسان نے لگانا ہی ہے، سرپلس جو ہے وہ بچاؤ۔ جبکہ یہ سارا صدقات و خیرات کا جو نظام ہے وہ سارا جو اسی پر ہے کہ جو زائد ہے وہ بچاؤ۔ سورہ بقرہ میں تو ارشاد ہوا کہ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا رزق کا خرچ کریں، قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ تو ایک سوچ کا انداز ہے جو قرآن مجید میں آپ پہلے پارے کو کھول کے دیکھ لیں یا تیسرے پارے کو کھول کے دیکھ لیں، بیچ کی صورتوں کو دیکھ لو یا آخر کی صورتوں کو دیکھ لو، یہ مضمون تھرو آؤٹ چلے گا۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، دوسروں کی دیکھ بھال، یہ ایک سوچ کا انداز ہے۔ اور دوسرا سوچ کا انداز کیا کہ جمع کرو، بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے لیے گھر بناؤ، اپنے بچوں کے لیے جائیداد چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں۔ یہ سوچ کا ایک انداز ہے، لیکن قرآن مجید آپ کو بار بار جس کی طرف جاتا ہے وہ دوسرا سوچ کا انداز ہے۔ پھر فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ بڑے نصیب والے ہیں، یہ داہنے ہاتھ والے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، البتہ وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، یہ شومیہ قسمت والے ہیں، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں۔ شومیہ قسمت والے یعنی بد قسمت لوگ ہیں، فارچونیٹ اینڈ انفارچونیٹ، بلیسڈ اینڈ انبلیسڈ۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی، یعنی فرنس کے اندر وہی آگ جو ہے وہ زیادہ ٹیمپریچر دیتی ہے کہ اس میں ہیٹ لاس نہیں ہوتا، اور اوپن میں وہی آگ جو ہے وہ کم گرمی دیتی ہے اس لیے کہ اس میں ہیٹ لاس ہوتا ہے۔ تو جہنم کے بارے میں ایک سے زائد مقامات پر یہ وضاحت ہے کہ وہ ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی تاکہ اس میں میکسیمم ہیٹ جو ہے وہ اس کو ایکسپیرینس کریں اور جلنے کی تکلیف کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ جو نیک اور خوش قسمت لوگوں کا راستہ ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد قسمت لوگوں کے راستے سے اوائڈ کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔